یہ اتنا اہم بیان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج عارفین کے علم سے بے خبر ہیں بلکہ اپنے آپ کے علم سے بے خبر ہیں۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ گہری گفتگو ہوگی، لازمی سنیے گا۔ اور علم کون سا؟ وہ آسمان ہے کہ جس کی بلندیوں تک کوئی ہی شہباز جا سکتا ہے۔ آج کوئی بندہ ایک کتاب پڑھ لے، دو پڑھ لے، وہ مولوی بن کر فتوے لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ علم کتابوں سے باہر ہے۔ علم تو سینوں پہ وارد ہوتا ہے۔ علم تو وہ ہے، اب میں بتانے لگا ہوں، سلطان باہو سچے اس میں اللہ ذات کا تصور کر، اور اتنا تصور کر کے اس سے تصور سے اللہ کے اسم کے اندر جو پاوریں چھپی ہیں، جو طاقتیں چھپی ہیں، جو شکتیاں چھپی ہیں، وہ تیرے وجود کے اندر آ جائے، اور تیرے سر سے لے کر پاؤں تک نور اللہ نور ہو جائے، اور تیرا ظاہری اور باطنی وجود خدا کے نور میں رنگا جائے، اور تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علوم باطنیہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سخی سلطان باہو کو کون سے علم عرفان سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اتنا اہم بیان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج عارفین کے علم سے بے خبر ہیں بلکہ اپنے آپ کے علم سے بے خبر ہیں۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ گہری گفتگو ہوگی، لازمی سنیے گا، کیونکہ اہل علم کے اور اہل معرفت کے لیے یہ بیان ہے کہ جو آج ہم انشاءاللہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو علوم باطنیہ روحانیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اصل انسان کا اثاثہ ہے، انسان کا جو اصل علم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں کہ جب روح ازلی و ابدی اسم اللہ ذات کی صورت میں تھی، کیونکہ سب کی ابتدا اسم اللہ ذات سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں اسم تھا اور اسم ہی خدا ہے، اور کائنات اسم کی ہی وجہ سے یہ تخلیق پائی ہے۔ جب روح مقام اسم ذات میں تھی تب اس کا سفر جاری ہوا روح کا، اور روح مقام ہو کا سفر طے کرنا شروع کیا اس نے، اور یہ لباس بدلتی گئی۔ یعنی یہ سب سے پہلے روح امر ربی ہویت کی ہا میں تھا، جس کو مقام ہاہوت کہا جاتا ہے، جہاں پر سوائے حیرت کے کچھ نہ تھا۔ کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف خلقت الانسان، کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا ارادہ ہوا پہچانا جاؤں، تو وہ اپنے ارادے کے ساتھ اپنے لباسوں کو بدلتا گیا، اور ان ساری منازل سے شان نزول میں آیا۔ ازلی و ابدی و قدیم پروردگار شان نزول کرتا ہوا احدت و احدیت و وحدیت سے گزر کر ہویت کی ہا سے وہ عالم باہوت میں آیا۔ وہاں سے اس نے پھر اپنے آپ کو چینج کیا، لباس بدلا، وہ عالم لاہوت میں پہنچا۔ لاہوت میں پہنچا، وہاں پر یعنی لاہوت کیا ہے؟ مقام وصل کا۔ پھر وہ چینج ہوتا، یعنی اس کا شان نزول، وہ لباس بدلتا گیا۔ پھر وہ لباس بدل کے عالم جبروت میں آیا، عالم ملکوت میں آیا۔ وہی روح ازلی و ابدی اسم اللہ ذات عالم ناسوت میں آیا، یعنی اپنے اوپر لبادے اوڑھتا وہ آج بھی لبادے میں ہی ہے، کیونکہ وہ کنتو چھپا ہوا ہے۔ آج بجلی کی تار دیکھ لیں، بجلی کی تار کے اندر اگر وہ اوپر سے ربڑ نہ ہو تو کوئی بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، بجلی ہے، لیکن اس کے اوپر اڑا دیا گیا تاکہ کوئی ڈائریکٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بجلی کا۔ اس وجہ سے اس کے اوپر وہ تار بنا دی جاتی ہے پلاسٹک کی، کہ اس کو بندہ پکڑ بھی لے تو کچھ نہیں ہوتا بندے کو، یعنی کرنٹ وغیرہ نہیں لگتا۔
لیکن اس کے اندر بجلی موجود ہے۔ اسی طرح یہ کہ مثال دے رہا ہوں، وہ ازلی و ابدی پروردگار اپنے اسم کی شکل میں، اسم کی صورت میں شان نزول کرتا ہوا آج بھی لبادے میں موجود ہے۔ لبادہ میں نہیں، وہ پردے میں موجود ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ آگ، ہوا اور مٹی اور پانی کا پردہ۔ جب بندہ اس کو عبور کر لیتا ہے، یعنی اپنے آگ قابو، مٹی قابو، ہوا، پانی، ان ساری چیزوں کا پر قادر ہو جاتا ہے، تو پانچویں ذات قدرت رب ذوالجلال روح رب امری اس میں کلام کرتی ہے۔ تو یہ جب کسی بھی اللہ کے ولی کا یہ مرتبہ عالم ناسوت میں آتا ہے، تو کئی تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور کئی کو اللہ خود ظاہر کر دیتا ہے۔ جب اللہ ظاہر کرتا ہے تو اللہ خدا داد علم اپنے بندوں کے سینوں سے زبانوں تک لے کر آتا ہے۔ اسی طرح کائنات کا ایک ولی اللہ ہوا ہے جھنگ کے اندر، شور کوٹ میں پیدائش ہے، اور اس ہستی برحق کا، اس ولی کامل کا اسم گرامی سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ روئے زمین کے 5ویں سلطان الفقراء ہیں۔ یعنی کائنات میں جتنا بھی فقر ہے یہ اس کے بادشاہ ہیں، اور یہ خود نہیں بنے، ان کو اللہ پاک نے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور میں پھر بتا دوں، وہ عالم سے روح ازلی ابدی کچھ بندوں کے اندر جب آتی ہے نا، تو بڑی اندر آ کر وہ اپنی اسم ذات کا، اسم محمد کا اور مرشد کے تصور کا، وہ کسی بندے کے اندر بڑا ہی وہ نا اپنا کام کرتی ہے، اندر نور پیدا کرتی ہے، اندر طاقت پیدا کرتی ہے، اندر ہلچل مچاتی ہے۔ ان میں یہ جو عارفوں کے بادشاہ ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ان پر ذات مہربان ہوئی، اور ان کے لبادے کے اندر روح ازلی ابدی اسم اللہ ذات کلام ہوا۔ پس آپ نے 100 کتابیں لکھی، ایک میں آتا 140 کتابیں لکھی، 40 مل چکی ہیں، 100 نہیں مل سکی، مگر ان کی ایک سے لے کر 140ویں کتاب تک جتنی بھی واللہ عالم کتابیں تھیں، تمام کی تمام کتابوں کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، ان کی بہت ساری کتابیں ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ میں پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کی تمام کتابوں میں بندے کا سفر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بندہ زمین سے آسمان کی طرف سفر کرے، زوال سے عروج کی طرف جائے، ابد سے ربوبیت کی طرف جائے، آگ سے نور کی طرف جائے، اپنے بشری چولے سے نکل کر روحی جھولا ڈالے، اور جب روحی چولا ڈالے گا، لباس ڈالے گا، تب کہ اس کے اوپر اسم محمد اور اسم اللہ ذات ظاہر ہو جائے گا، اور اس کے اندر وہ علم ظاہر ہوگا جو علم آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اب کوئی بندے کہہ دے یہ کون سا علم باطنیہ ہے، تو میری مان کرنا سلطان باہو کی کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، نور الہدا پڑھ لیں، جس کا ترجمہ ہمارے مرشد گرامی سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، حق نما کے نام پر۔ عقل بیدار پڑھ لیں، سلطان باہو کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ میرے مرشد گرامی حضرت سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ نیٹ پر عرفان کتاب موجود ہے، آپ وہ ریسرچ کریں، پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم کس کو کہا جاتا ہے، اور علم کے کتنے دروازے ہیں، اور علم کون سا بحر الکاہل ہے،
اور علم کون سا وہ آسمان ہے کہ جس کی بلندیوں تک کوئی ہی شہباز جا سکتا ہے. آج کوئی بندہ ایک کتاب پڑھ لے، دو پڑھ لے، وہ مولوی بن کر فتوے لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ علم کتابوں سے باہر ہے. علم تو سینوں پہ وارد ہوتا ہے. علم تو وہ ہے، اب میں بتانے لگا ہوں سلطان باہو نے کون سے علم کا انکشاف کیا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، عارفوں کے بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت نے سب سے بڑا علم جو دیا لوگوں کو وہ ہے محبت مرشد. فرماتے ہیں کوئی کامل مرشد ڈھونڈ اور اس سے محبت کر، اس کی تابعداری کر، اس کی اتباع کر، اس کا بیعت ہو جا، اور اپنے آپ پر اپنے مرشد کا تصور باندھ لے تاکہ تیرا پلیت وجود پاک ہو جائے. کیونکہ جب بندہ بیعت ہوتا ہے تو منتقل ہوتا ہے، یعنی خود کو بیچ دیتا ہے. کہتا ہے حضور اس کو رکھ لیں، اپنا پاک وجود عطا کر دیں. تو جب پاک وجود ملتا ہے بندہ پاک ہو جاتا ہے، پھر پاکوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. ویسے پلیت ہے، پاک ہوگا جب پاکوں کے پاس جائے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کے گھر والوں کے پاس آؤ. نبی کے گھر والے ایک تو آپ کی آل اولاد ہیں، اور ایک میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے فقراء محمد کے سینے سے پیدا ہوئے. تو ان کے پاس جاؤ تاکہ تجھے وہ پاک کر دیں. پاک بندہ تب ہوتا ہے جب پاک کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ذہن اور دل کے پاک ہونے کا نام فقیری ہے. یہ ہی نہیں پاک ہوا تو فقیری کون سی تو کر رہا ہے؟ تو کب ولی اللہ بن سکتا ہے؟ ولی تو تب بنے گا جب تیرا ول نکال دیا جائے گا. اور ول کیا ہے؟ جو دل کے اندر تیرے والے پڑے ہوئے ہیں. بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، حسد ہے، لوگوں سے چڑ کھاتا ہے، اپنی میں کو آگے رکھتا ہے، انا کو آگے رکھتا ہے. یہ تیرے ول ہیں جو تیرا کوئی مرشد ولی نکالے گا، کیونکہ ول ولی اللہ نکال سکتا ہے. اس سے پہلے علم آپ کے دل میں، کسی کے دل میں وہ علم نہیں آ سکتا جو سینہ بسینہ رسول اللہ سے چلتا آیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے محمد مصطفیٰ نے سینے سے لگا کر علم عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں وہ علم کون سا تھا؟ علم تو سارا قرآن میں تھا، تو سینے سے لگا کر کون سا علم دیا تھا؟ حضرت سلطان باہو نے حدیث نقل کی، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 90,000 یا 90 لاکھ علم عطا کیے معراج کی شب. 30 لاکھ یا 30,000 میں نے اپنے سارے صحابہ کو بتا دیے، 30 خاص صحابہ کو بتا دیے، اور 30 لاکھ راز اپنے سینے میں رکھے. وہ میری امت کی فقراء کا حصہ ہے، وہ ان کو ملتا رہے گا. اس لیے علم کبھی بند نہیں ہوتا. مولا علی کہتے مجھے سینے سے سینہ لگایا، اور یہی ابن عربی نے کہا. اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے سینے سے لگا کر وہ علم ٹرانسفر کر دیا جو محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کو دیا تھا. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے کچہری میں بلا کر وہ علم دے دیا جو حضرت علی اور حضرت ابن عربی کو ملا تھا، اور مجھ پر علم کا بے بہا سمندر کھول دیا گیا. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ علم کے وہ سمندر ہیں جن کا آج ذکر کرنے لگا اور ان کا علم بیان کرنے لگا ہوں کہ ان کو اللہ پاک نے، ارے پڑھے کتابیں سلطان باہو کی، میری مان کر ایک ہی پڑھ لیں پتہ چل جائے گا. میں انشاءاللہ اگلے بیانوں میں بتاؤں گا سلطان باہو کے علموں کا. ابھی میں بتاؤں گا کون کون سا انکشاف کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا مرشد کا دامن پکڑ، کوئی ولی اللہ ڈھونڈ جو تیری میں مار دے، جو تیرے وجود کو غیر حاضر کرے اور تیرے وجود پر خود حاضر ہو جائے، یعنی تیری نفی کروا کے اپنا اثبات کرے اور تجھے مالک مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دے. جیسے صابر پیا کو بابا فرید نے پیش کیا، بابا فرید کو قطب الدین نے پیش کیا، قطب الدین نے معین الدین چشتی کی بارگاہ میں
یہ سب ایک آگ کی بارگاہ میں مرشد پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے کوئی مرید کسی مرتبے پہ نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے نا، یاد رکھیں کہ ولی اللہ آپ کو زیارت دے رہا ہے، آپ کو کسی ولی کی زیارت ہو گئی ہے یا کسی دربار پر آپ کو پروٹوکول ملا ہے، تو اپنے پیر خانے کی طرح منہ کر کے کہا کریں شکریہ حضرت صاحب، حضور شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج اہل معرفت مجھے خوابوں میں ملتے ہیں، اولیاء اللہ مجھے زیارتیں دیتے ہیں، مجھے پروٹوکول دنیا میں ملتا ہے، ارے یہ آپ کے ہونے کی وجہ ہے، نہیں تو میں تو پہلے میں دنیا میں رہتا تھا، مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ وہ خریدا کیا تھا؟ میرا گنہگار وجود رکھ لیا، اپنا پاک وجود مجھے دے دیا، میرا باطل کا وجود لے لیا اور روح حق مجھے عطا کر دیا۔ اب دیکھیں، مرشد کو سلام کرنا ہے، ہاں اپنے پیر خانے کی طرف کہنا سائیں آپ کا بہت شکریہ کہ آج مجھے ویلکم ہو رہا ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، یہ ساری آپ کی بدولت ہے۔ تو سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کامل مرشد تلاش کر، اور اس کو کہتے ہیں تصور مرشد کامل، تصور شیخ، پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ، اس کے بعد تو کیا کر فنا فی الرسول، اسم محمد کا علم عطا کیا کہ اس نبی کریم کا اسم محمد اپنے سینے پر، اپنے ماتھے پر روزانہ نقش کر، اور رسول اللہ پر درود و سلام پر ساتھ تصور کر، ان کے نام کا روزانہ دیکھ۔ آج جسے آج کے دور کے اندر پچھلے زمان ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، ہپناٹائزم کہا جاتا، اور یہ شمع بینی، آئینہ بینی، یہ بہت سارے لوگ دیکھ کر علم حاصل کرتے تھے، اور یہ ساری نفس کی کھیل ہوتی تھی، یعنی بندے کے نفس کے اندر ہمزاد بھی ہے، مثالی انسان بھی ہے، اور ڈھیروں مخلوقات ہیں جو مقام نفس پر ہے، اور بہت سارے چاہے وہ اولیاء ہوتے تھے چاہے وہ کوئی غیر مذہبی ہوتے تھے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور کرامت کو ظاہر کر دیتے تھے۔ یعنی اگر بندہ اپنے نفس کی دنیا میں ہی چلا جائے اور اس نفس کی دنیا کو ٹھیک کر لے تو بندہ کائنات پر حکومت کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس مقام نفس کے اندر ہی ابھی یہ مرتبہ رکھا ہے، مقام قلب کے اندر یا روح کے اندر تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو آئیے میں بات کرتا ہوں ایک منزل دی جو اس کو کہا جاتا ہے حضرت سلطان باہو نے فنا فی الشیخ، پھر اسم محمد، پھر اسم اللہ ذات۔ سلطان باہو کہتے ہیں باقی تصوروں کو چھوڑ، یہ جو بھی تو آئینہ بینی شمع بینی کر رہا ہے، اللہ کے سچے سچے اسم اللہ ذات کا تصور کر، اور اتنا تصور کر کے اس سے تصور سے اللہ کے اسم کے اندر جو پاوریں چھپی ہیں، جو طاقتیں چھپی ہیں، جو شکتیاں چھپی ہیں، وہ تیرے وجود کے اندر آ جائے، اور تیرے سر سے لے کر پاؤں تک نور اللہ نور ہو جائے، اور تیرا ظاہری اور باطنی وجود خدا کے نور میں رنگا جائے، اور تو اسم اللہ ذات میں رہ، اسم اللہ ذات میں جی، اسم اللہ ذات میں مر جا، اسم اللہ ذات میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تیرا اسم تو سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ارے جس اسم کی تو نے آج دوستی لگائی ہے، کیا وہ تیرا دوست چھوڑ جائے گا؟ یہ دنیا کے دوست ہے جو دھوکہ دے دے؟ ارے یہ اسم محمد ہے، یہ اسم اللہ ذات ہے، یہ کامل پیر ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ بندے کی قبر، حشر اور جنت تک ساتھ رہتے ہیں۔ سلطان باہو نے یہ علم عطا کیا، تصور اسم اللہ ذات، پھر تصور ہو عطا کیا کہ بندے اللہ کی ہویت میں جا، اللہ کی ذات میں مراقبہ کر، گیان کر، پھر علم دعوت القبور دیا، علم دعوت حضور دیا، علم دعوت نور دیا، علم دعوت نوش دیا، دم نوش سب سے بڑا کائنات میں، اللہ اکبر، کائنات میں دعوت دم نوش آج تک کسی ولی نے نہیں لکھی، ہاں نیچے نیچے لکھی دعوتیں، دعوت دم نوش کہتے ہیں، اپنے دم کو کسی ولی نبی کے دم میں ملانا اور پھر اس سے روحانی طاقت کو لینا۔ اللہ اکبر، یہ سلطان باہو نے لکھا، ایسا ایسا علم بیان کیا کہ سلطان باہو کہتے ہیں میں بہت خاص بات بتانے لگوں، میں اگلے بیانوں میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، ایک ایک علم پر میں گفتگو کروں گا۔ سلطان باہو کہتے ہیں بندے تجھے کوئی بھی مشکل آ جائے تو دعوت قبور پر، یعنی کسی مزار پر چلا جا، وہاں پر ایک طریقہ ہے میں اگلے بیان میں بتاؤں گا، کر اس ولی اللہ کو حاضر کر لے، اس کی زیارت بھی کر، پھر اس کو اپنا مسئلہ بھی پیش کر، وہ ولی اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ فوراً تیرا مسئلہ حل کروا دے گا، کیونکہ وہ مقام علیین میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا ناتا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، تیری فوراً مشکل حل ہو جائے گی۔ مسئلہ کسی بھی علاقے میں چلا جا، اگر تجھے یہ مسئلہ بن گیا تو اپنا مسئلہ حل کروا لے۔ اگر تو وہاں پر قبر نہیں ہے تو کسی ولی اللہ کو، اس کو کہتے ہیں علم دعوت رجال الغیب،
کائنات میں باطنی مرد جو اللہ کے پھر رہے ہیں ان کو بلا اور ان سے مشکل کشائی کروا لے اپنی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ سلطان باہو کے سارے علم ہیں۔ ابھی میں بڑے علم آپ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا علم دعوت حضور، علم دعوت نور، علم دعوت قبور کیا چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلطان باہو کا جو علم ہے آج ان کو سنیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی اور حاصل بھی کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے ایک ایک علم کی گہرائی بھی بتاؤں گا اور ایک ایک علم کو وارد کر کے پھر اس کے مطابق ہو جانا، اس کا بھی راز آپ کو انشاءاللہ یہ فقیر بتائے گا۔ اللہ ہم سب کو کامل مرشد کا مرید بنائے اور اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔